آج آپ چھوٹے بچے ہیں، کل آپ بڑے ہوں گے۔ جو آج چھوٹا بچہ اچھا ہے، کل کو وہی اچھا باپ بنے گا۔ جو آج بچہ نیک ہے، جب یہ بڑا ہوگا تب بھی یہ نیک ہوگا۔ جو آج بچہ نمازی ہے، کل کو جب یہ بڑا ہوگا تب بھی یہ نمازی ہوگا۔ اگر آج آپ نے نماز میں سستی کی، کوتاہی کی، تو جب بڑے ہوں گے پھر بھی آپ سے سستی اور کوتاہی ہوگی۔ جیسا کہ آپ میں سے بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے والد مسجد میں نہیں آتے، نماز ادا نہیں کرتے۔ کوئی ایک پڑھ لیتا ہے، کوئی صرف جمعہ پڑھتا ہے، کوئی فجر کی پڑھتا ہے اور مغرب کی پڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ 5 نمازیں وہ نہیں پڑھتے۔ وجہ کیا ہے کہ بچپن میں ان کی نماز کی عادت نہیں تھی۔ تو آپ کو بچپن سے ہی نماز کا عادی بننا پڑے گا۔ تو آپ نے صرف فجر نہیں، صرف مغرب نہیں، صرف عشاء نہیں، بلکہ 5 نمازیں مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا آپ اہتمام کریں گے تو کل آپ بڑے ہوں گے، پھر آپ کی شادی ہوگی، پھر آپ کے بچے ہوں گے۔ جب آپ نمازی ہوں گے، آپ کے بچے جو ہوں گے ان کو بھی آپ نماز پر لگائیں گے۔ اگر آپ نمازی نہ بنے، کل کو جب آپ باپ بنیں گے تب بھی آپ نماز نہیں پڑھیں گے، پھر آپ کی اولاد ہوگی تو وہ بھی نماز نہیں پڑھے گی۔ اس لیے پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا، یعنی تمہارا بیٹا جو ہوگا وہ نمازی نہ بنا، تمہاری نماز میں سستی کی وجہ سے تمہارا بیٹا نمازی نہ بنا، تمہارا پھر پوتا ہوگا، پھر وہ بھی بے نمازی بنے گا، پر پوتا ہوگا، یعنی یہ سلسلہ ہے نا، چلتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ انسانیت کا ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے جو والد ہیں اور ہمارا جو دادا ہے، ہمارا جو پردادا ہے، پھر ان کا والد ہے اور ان کا والد، یہ ایک سلسلہ ہے جو پہلے گزر گئے۔ اب قیامت تک آگے ایک سلسلہ ہے وہ چلے گا۔ تو آج سے اگر آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا، مطلب کہ آپ نمازی بنے اور نماز میں سستی نہ دکھائی، تو یقیناً آپ کی اولاد نمازی ہوگی، اور جب آپ کی اولاد نمازی ہوگی تو یہ سلسلہ آگے چلے گا۔ پھر آپ کی اولاد آپ کے پوتے پوتیوں کو نمازی بنائیں گے، وہ آگے اپنی اولاد کو نمازی بنائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا ایک سلسلہ ہوگا، اور بڑے لمبے سلسلے تک تمہاری اس نماز میں چستی، تمہاری نماز کی جو اہمیت ہے، جو تم نماز کے پابند بنے، اس کا اثر بڑا دور تک جائے گا۔ اگر آج سے تم غافل ہو گئے، تم سست ہو گئے، تو پھر یقین کرو کہ آپ جب بڑے ہوں گے تو عشاء کی نماز ہے آپ سوئے پڑے، فجر کی نماز ہے آپ خراٹے مار رہے ہیں، کسی کا اٹھنے کو جی بھی نہیں چاہتا۔ جب تمہارا جی نہیں چاہتا، تمہاری اولاد ہوگی تو ان کو کیا آپ اٹھائیں گے؟ جو ماں نماز نہیں پڑھتی وہ اپنی بیٹی کو کیا اٹھائے گا؟ جو باپ نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے بیٹے کو کیسے اٹھائے گا؟ جس گھر میں باپ نمازی ہے نا، وہ مسجد میں آتے ہوئے اپنی اولاد کو اٹھاتا ہے، اٹھو نماز پڑھ لو، بیٹا اٹھ جا، نماز کا ٹائم ہو گیا، جلدی آ جا مسجد میں۔ اور نماز پڑھ کے اگر جائے پھر بیٹا سویا ہوا ہو تو کبھی کبھی وہ سختی بھی کرتا ہے، ڈانٹتا بھی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ نمازی ہے، اپنی اولاد کو کیا کر رہا ہے؟ وہ نمازی بنا رہا ہے۔ تو بچہ پھر ڈانٹ ٹپٹ کھا کر، کبھی والد کی سختی برداشت کر کے، کبھی پیار کو دیکھ کر پھر وہ نمازی بنتا ہے۔ اگر والد خود ہی سویا رہے، یعنی وہ خود ہی غفلت کی نیند میں پڑا رہے اور غفلت کی چادر اوڑھے رہے، تو پھر وہ اپنے بیٹے کو کیا اٹھائے گا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ باپ بھی سویا ہوا ہے، بیٹا بھی سویا ہوا ہے، اور کل کو یہی سلسلہ آگے چلے جا تو آنے والی نسل تمہاری غفلت کی وجہ سے تمہاری نسل برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آج سے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نماز کا پابند ہونا ہوگا۔ اور اسی طرح نماز کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کام کاج کو خود کریں۔ آپ نے بہت سارے نوجوان ایسے دیکھے ہوں گے جو کام سے کتراتے ہیں، ان کا کام کرنے کو جی نہیں کرتا۔ وہ بڑے ہو جاتے ہیں نا، بچپن میں تو چلو ماں باپ ان کو کام نہیں کہتے، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی آجو پٹھے کرائیں، آجو بکریاں چرانی ہے جی، آجو مزدوری کے لیے جانا ہے جی، آجو جی دکان کا سامان لانا ہے جی، آپ جاؤ جی چوپے لگانے ہیں۔ تو کام کے لیے وہ جاتے ہیں، پھر کہتے بھی ہیں وہ۔ جس بچے کی بچپن میں وہ عادت نہ ہو نا کام کرنے کی،
وہ جب کام پہ جاتا ہے نا مرتا ہے، وہ اس کے ہاتھوں پر چھالے بن جاتے ہیں، وہ پسینہ سے شرابور ہو جاتا ہے، اور پھر ہاں یعنی جب کام کر رہا ہوتا ہے نا سارے لوگ اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ پھنسا ہے، کام نہیں کرنا آتا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور جن بچوں کی بچپن سے کام کی عادت ہے، یعنی وہ محنت کرتے ہیں، وہ محنت کیسے کرتے ہیں؟ باپ کام کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ بٹاتے ہیں، ماں کام کر رہی ہے تو اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، بہنیں کام کر رہی ہیں تو اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، یعنی محنت کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ چھوٹے بچے نا ان کی عادت ہوتی ہے، احمد ہے نا، اس کو ہم نے دیکھا کئی مرتبہ کبھی پیمپ اٹھا کر کیا ہے وہ پلمبر بنا پڑا ہوتا ہے، کبھی مستری بینڈ کے جو ہے نا وہ دیسی کانڈے ایسے کبھی اینٹ پر لگا رہا ہوتا ہے، کیا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہ مستری ایسے کام کر رہا تھا، پلمبر ایسے کام کر رہا تھا، تو بچپن سے وہی عادتیں آ جاتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی محنت کرنی ہے، مثلا آپ نے کپڑے آپ کی والدہ نے دھو کر دیے تو استری کا معاملہ ہے، آپ کہیں میں خود کرتا ہوں، آپ ان کو دیکھیں کہ وہ استری کیسے کرتی ہے، بہن کیسے کپڑے استری کر کے دیتی ہے، آپ اس کو کہو بہن آپ پڑھ لو، آپ اور کام کر لو، آپ ناشتہ بنا لو، میں آپ کا بھائی ہوں اور میں استری خود کرتا ہوں اپنی وردی، آپ محنت کریں۔ چار پہ نکالے جا رہے ہیں، امی آپ چار پہ نکالیں، بسترے تکیے وہ میں نے رکھنے ہیں، کوئی جھاڑو لگا رہا ہے، اچھا جی آپ بٹھا لے کر آؤ، امی جی اس میں کوڑا ڈالو، کوڑا میں ڈال کر آتا ہوں، بیر پھینک کر آتا ہوں، یعنی ہاتھ بٹانا کام کے اندر۔ وہ اور کوئی کام ہے، کئی قسم کے کام ہوتے ہیں گھروں کے اندر، پانی بھرنے کا مسئلہ ہوتا ہے، واش روم دھونے کا مسئلہ ہوتا ہے، فرش دھونے کا مسئلہ ہوتا ہے، چار پہیاں نکالنے کا رکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، بستر نکالنے رکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے، گھر کے اندر اور کوئی سبزی بنانے کا مسئلہ ہے، کسی کو پانی پلانے کا مسئلہ ہے، کوئی مہمان آیا ہوا ہے، کام ہوتے ہیں۔ تو آپ نے آج کے بعد کیا کرنی ہے؟ ایک محنت کرنی ہے کہ میں یہ کام میں کروں گا، یہ میں کروں گا، یہ میں کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ایک وہ یوں سمجھیے کہ ایک بہادر بھی بنیں گے، طاقتور بھی بنیں گے، اور بڑے ہو کر آپ کو پریشانی بھی نہیں، ورنہ بیگم آ جائے گی، اس نے تو کہنا ہے کہ آج گوشت لاؤ اور آج آلو لاؤ اور آج تو میرا وہ سبزی بھنڈی کھانے کا جی چاہتا ہے، گھی ختم ہوا پڑا ہے، آٹا بھی نہیں ہے، وہ پیاز بھی ختم ہوئے پڑے ہیں، پھر جناب صاحب کو مزدوری نہیں لگی، کام کرنا آتا نہیں ہے، گھبراتا ہے، مستریوں سے جان چھڑاتا ہے، اینٹیں اٹھا نہیں سکتا، بجری کا بٹھل اٹھا نہیں سکتا، سیمنٹ کی بوری اٹھاتے ہوئے این کرتا ہے، چلنا آتا نہیں ہے، طاقت ہے نہیں، مرتا ہے۔ ماں باپ نے تو شادی کر دی، انہوں نے تو فرض نبھا دیا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پریشان ہے۔